ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ هذا خير البرية غمض العين، هذا خير البرية غمض العين، هذا خير البرية۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں شاداب دی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے ہمارے پچھلے ایپیسوڈ میں کربلا کی عظیم خواتین کے بارے میں سنا، اسی موضوع کو جاری رکھتے ہوئے ہم آپ کو کربلا کی باقی اہم خواتین کے کردار اور قربانیوں کے بارے میں بتانے کی کوشش کریں گے، تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ اسلام کو زندہ رکھنے میں ان خواتین کی کوششیں کتنی اہمیت رکھتی ہیں۔ کربلا کی جنگ کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں جو منظر سب سے پہلے آتا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہیدوں کی شہادت ہے، مگر اسی جنگ میں عورتوں نے بھی اہم رول ادا کیا ہے۔ آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں اپنے گھر کے کاموں میں بزی رہتی ہیں، ان پر پابندیاں بہت ہوتی ہیں۔ ایسے میں بہت کم ہی عورتیں ہیں جو عام زندگی میں اہم رول ادا کر پاتی ہیں، جبکہ اگر ہم اسلام کی ہسٹری دیکھیں تو ہر زمانے میں عورتوں کو مردوں کے برابر کھڑے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اس بات کی ایک نہیں کئی مثالیں ہیں۔ خود پیغمبر اسلام کے ساتھ عورتوں نے اسلامک موومنٹ میں اپنا اہم رول ادا کیا ہے۔ اسی طرح سے کربلا کی جنگ میں بھی عورتوں کا مضبوط رول ہے۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پچھلے ایپیسوڈ میں جناب زینب، جناب ام کلثوم، جناب ام فروہ اور جناب رباح سلام اللہ علیہما کی خدمات کے بارے میں سنا۔ ناظرین، اب ہم آپ کو کربلا کی باقی اہم خواتین کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ناظرین، تاریخ کربلا میں جناب سکینہ سلام اللہ علیہا بھی ایک عظیم خاتون کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آپ امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی ہیں۔ آپ کربلا کی تمام بیویوں میں سب سے کم سین ہیں۔ بھوک و پیاس کے صدمے برداشت کر کے صبر کا آپ نے وہ مظاہرہ کیا جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اتنی چھوٹی بچی اتنا صبر کیسے کر سکتی ہے۔ کربلا کی یہ معصوم بچی اتنے عرصے تک پیاسی رہی، لیکن زبان سے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ اس کے بعد ان اسیر بیبیوں کو زندہ میں قید کر دیا گیا۔ قید خانے میں بھی اس لٹے ہوئے قافلے کو چین سے رہنے نہیں دیا گیا۔ بھوک و پیاس کی اذیتیں یہاں بھی دی گئیں۔ سب سے بڑا ظلم تو یہ ہوا کہ ان بیبیوں کو اپنے عزیزوں کے غم میں رونے بھی نہیں دیا گیا۔ امام حسین کی یہ بیٹی جس وقت اپنے بابا کو یاد کرتی تو ظالم اذیتیں دیتے، لہٰذا ان اذیت ناک ماحول میں بھی یہ خواتین کسی سے ڈری نہیں، بلکہ ہر مصیبت کا ڈٹ کر سامنا کیا۔ تاریخ کربلا کی اہم خاتون کا نام جناب شہر بانو سلام اللہ علیہا ہے۔ آپ ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہیں۔ جب سے آپ کی شادی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، اس کے بعد سے آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو شہزادی نہیں مانا۔ مقصد حسینی کو پورا کرنے کے لیے آپ نے اپنے جگر گوشوں کی قربانی دے کر زمانے کو یہ بتا دیا کہ عورت کے لیے اس کے شوہر سے بڑھ کر اس کی اولاد بھی نہیں ہوتی، اور امام حسین علیہ السلام کا تو وہ رتبہ ہے کہ جس پر سارے زمانے کی دولت اور عیش و آرام کو نثار کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے رسول کی نواسیوں کے ساتھ اسیری اور قید کی مصیبتیں برداشت کی، لیکن زبان سے ایک شکوہ نہیں کیا۔ ایسی ہی کربلا کی ایک اور جری بیوی ہیں جنہیں ہم زوجہ عباس جناب لبابہ سلام اللہ علیہا کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ نے بھی دوسری بیویوں کی ہی طرح سے اپنے بچوں کو امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دیا، اور جناب زینب اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہما کے ساتھ ساری مصیبتیں تکلیفیں برداشت کی۔ کربلا ہو، کوفہ ہو، شام کا بازار ہو یا یزید کا دربار، ہر جگہ آپ ثابت قدم رہیں اور اپنی شجاعت کا ثبوت پیش کیا، کیونکہ آپ
امیر المومنین امام حضرت علی علیہ السلام کی بہو اور جناب عباس جیسے بہادر شوہر کی زوجہ تھیں۔ یہ تو رسول کے گھرانے کی بیویاں تھیں، لیکن اس گھرانے کی کنیزیں بھی بے مثال تھیں۔ جناب فضہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز تھیں۔ آپ نے ملک حبش کی ایک شہزادی ہونے کے باوجود جناب فاطمہ زہرا کی خدمت کی۔ جناب فاطمہ زہرا کی تمام اولاد آپ کی گود میں پل کر بڑی ہوئیں۔ اہل بیت علیہ السلام آپ کی بہت زیادہ عزت و احترام کرتے تھے۔ جس وقت امام حسین مدینے سے سفر کے لیے روانہ ہو رہے تھے، آپ کافی کمزور اور ضعیف تھیں، لیکن آپ نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ کربلا کی جنگ میں اور اس کے بعد آپ ہر قدم پر جناب زینب کے ساتھ رہیں۔ ضعیفی کے باوجود بھی آپ نے ساری اذیتیں اور مصیبتیں اللہ کی راہ میں برداشت کی۔ آپ شہیدوں کو یاد کر کے اس طرح روتی تھیں جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو یاد کر کے روتی ہے۔ جس وقت ساری بیویاں دربار یزید میں لائی گئیں تو آپ جناب زینب کے آگے کھڑی ہو گئیں۔ یزید نے کہا، میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ تو آپ نے پوری ہمت کے ساتھ کہا، اے یزید، وائے ہو تجھ پر، رسول زادیوں کو بے پردہ رسن بستہ اسیر کر کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ اتنے ظلم کرنے کے بعد بھی تیرا دل نہیں بھرا، اب دربار میں پھر انہیں اذیت پہنچانا چاہتا ہے۔ چاہے تو مجھے قتل کر دے، لیکن میں اپنی بیوی کا پردہ قائم رکھوں گی۔ جناب فضہ ایسی باعظمت خاتون ہیں کہ جو واقعہ کربلا کے بعد جناب زینب کے ساتھ ایک سائے کی طرح سے رہیں۔ کربلا میں جناب ام وہب کا نام بھی کافی عظمت کا حامل ہے۔ آپ عبداللہ بن عمیر کلبی کی زوجہ ہیں۔ آپ نے کربلا میں زبردست کردار ادا کیا۔ آپ نے اپنے بیٹے جناب وہب کلبی کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ قربان ہونے کے لیے میدان جنگ میں بھیجا تاکہ اس عظیم شہادت کو پیش کر سکیں، اور جب ظالموں نے آپ کے بیٹے کے سر کو کاٹ کر آپ کی طرف پھینکا تو آپ نے اس سر کو پیار کیا اور فرمایا، جس چیز کو ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں تو پھر اسے واپس نہیں لیتے ہیں۔ جناب وہب کی زوجہ کا بھی کربلا میں بے مثال کردار ہمارے سامنے آتا ہے۔ آپ کا نام جناب ہانیہ سلام اللہ علیہا ہے۔ آپ کربلا کی ایسی عظیم خاتون ہیں کہ جس کے شوہر کو اس کی آنکھوں کے سامنے بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ظالم آپ کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ اس طرح آپ کربلا کی پہلی شہید خاتون ہیں۔ آپ کی قربانیوں کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ جناب دیلم کا نام بھی کربلا کی باعظمت خواتین میں ہوتا ہے۔ آپ جناب عمرو کی بیٹی ہیں اور زہیر بن قین کی بیوی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جب عراق کے راستے پر تھے تب جناب زہیر کو امام نے بلوایا تھا۔ جناب زہیر جب دعوت حسین پر خدمت حسین میں جانے سے دامن جھاڑنا چاہتے تھے تو آپ نے امام حسین کو اللہ کا نیک بندہ کہتے ہوئے ان کے پاس جانے کی گزارش کی تھی۔ آپ کی ہی باتوں کو سن کر جناب زہیر کربلا کے شہیدوں میں سب سے آگے شامل ہوئے۔ آپ نے اپنے شوہر کو وہ حوصلہ، وہ جذبہ عطا کیا جس سے وہ امام کا ساتھ دینے کے لیے راضی ہو گئے اور شہادت کی منزلت پر فائز ہوئے۔ واقعہ کربلا اگر شہادت حسین کا عنوان ہے تو خواتین کربلا کا ایثار، صبر و عزم، پردہ اور بے مثال بہادری پوری دنیا کی عورتوں کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ تمام خواتین کے پاس نہ تو کوئی اسلحہ تھا اور نہ ہی جنگ کرنے کی قدرت تھی، لیکن اپنی کوششوں اور تبلیغ کے ذریعے لوگوں کے ذہن کو بیدار کیا اور دشمنوں کے سر کو نیچا کر دیا، یہاں تک کہ دربار ابن زیاد اور دربار یزید میں ان ظالموں کو اپنے ظلم کی وجہ سے شرمسار ہونا پڑا۔ اسی طرح خاندان بنی ہاشم کی خواتین کی جب بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر خواتین اپنے فرزند کی قربانی کے ذریعے ایک دوسرے پر سبقت لے جاتی ہے تاکہ امام کی مدد کرنے سے کوئی پیچھے نہ رہ جائے، چاہے وہ جناب زینب ہوں، جناب ام لیلہ ہوں، جناب ام فروہ ہوں یا جناب رباب ہوں۔ سب کی دلی خواہش ہے کہ ان کے فرزند جلد از جلد شہادت پیش کریں۔ ہمارا سلام ہو ان ماؤں پر جنہوں نے اپنے گود کے پالوں کی قربانی دی۔ ہمارا سلام ہو ان پر جنہوں نے مقصد حسین کو تکمیل دی۔ ہمارا سلام ہو ان بیویوں پر جنہوں نے اسلام کا سر بلند کیا۔ ہمارا سلام ہو ان پر جنہوں نے راہ اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔
ہمارا سلام ہو ان پر جنہوں نے اپنی اولاد اور شوہر کو کربلا کی زمین پر شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ ان تمام خواتین نے اسلام کو آگے بڑھانے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ یہ سبھی خواتین اور ان کی زندگی آج کے زمانے کے لیے، خاص طور سے عورتوں کے لیے بہترین مثالیں ہیں۔ آپ سبھی خواتین نے جو کچھ بھی کیا اور صبر سے جن مصیبتوں کو برداشت کیا، اسی کا نتیجہ ہے کہ اسلام آج بھی زندہ ہے۔ نہ صرف زندہ ہے بلکہ امام حسین علیہ السلام جس اسلام کو بچانے کے لیے شہید ہوئے، وہ آج بھی لوگوں کے بیچ ان کے دل و دماغ میں بسا ہوا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ جلدی آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ هذا خير البرية